اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر جو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں ان قرآنی آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ نماز جمعہ اور عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر پڑھی جانے والی نماز میں دوسری رکعت میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کو سنتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جائے گی۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم نے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت سنی ہے۔ ان آیات کریمہ کا اردو ترجمہ یہ ہے: میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ کیا تجھے دنیا پر چھا جانے والی مصیبت کی بھی خبر پہنچی ہے؟ اس دن جب وہ مصیبت چھا جائے گی، کچھ چہرے اترے ہوئے ہوں گے، وہ محنت کر رہے ہوں گے اور تھک کر چور ہو رہے ہوں گے، لیکن اس محنت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور وہ جماعت بہرحال ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگی، اور اس ساری جماعت کو ابلتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ اس کو سوکھے شبرق گھاس کے سوا اور کوئی کھانا نہیں ملے گا، جو نہ تو انہیں موٹا کرے گا اور نہ بھوک کی تکلیف سے بچائے گا۔ کچھ اور چہرے اس دن خوش بخوش ہوں گے، اپنی سابقہ کوششوں پر مطمئن ہوں گے، بلند و بالا جنت میں رہ رہے ہوں گے، وہ اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا، اور اس جنت میں اونچے تخت بھی رکھے ہوں گے، اور آپ خورے دھرے ہوئے ہوں گے، اور سہارا لینے والے چھوٹے سائز کے تکیے قطاروں میں ٹیک لگانے کے لیے رکھے ہوں گے، اور قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ کیا وہ بادلوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے؟
اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح گاڑے ہوئے ہیں، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہموار کی ہوئی ہے۔ بس نصیحت کر کہ تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، تو ان لوگوں پر داروغہ کے طور پر مقرر نہیں ہے، مگر جس نے پیٹھ پھیر لی اور کفر کا مرتکب ہوا، اس کے نتیجے میں اللہ اسے سب سے بڑا عذاب دے گا۔ یقیناً انہوں نے ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ان سے حساب لینا بھی یقیناً ہمارا ہی کام ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام آیت کریمہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، قرآن شریف میں جو یہ آیت آئی ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ آیت نبوت اور امامت کے مسئلے کو حل کرنے کے واسطے بڑی معاون ہے۔ اونٹ کے عربی زبان میں 1000 کے قریب نام ہیں، اور پھر ان ناموں میں سے ابل کے لفظ کو جو لیا گیا ہے، اس میں کیا سر ہے؟ کیوں الی الجمل بھی تو ہو سکتا تھا۔ اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جمل ایک اونٹ کو کہتے اور ابل اس میں جمع ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو چونکہ تمدنی اور اجماعی حالت کا دکھانا مقصود تھا، اور جمل میں جو ایک اونٹ پر بولا جاتا ہے یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا تھا، اس لیے ابل کے لفظ کو پسند فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اونٹوں میں ایک دوسرے کی پیروی اور اطاعت کی قوت رکھی ہے۔ دیکھو، اونٹوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے، اور وہ کس طرح پر اس اونٹ کے پیچھے ایک خاص انداز اور رفتار سے چلتے ہیں، اور وہ اونٹ جو سب سے پہلے بطور امام اور پیش رو کے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو بڑا تجربہ کار اور راستے سے واقف ہو۔ پھر سب اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے برابر رفتار سے چلتے ہیں، اور ان میں سے کسی کے دل میں برابر چلنے کی ہوس پیدا نہیں ہوتی جو دوسرے جانوروں میں ہے، جیسے گھوڑے وغیرہ میں۔ گویا اونٹ کی سرشت میں اتباع امام کا مسئلہ ایک مانا ہوا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے افلا ینظرون الی الابل کہہ کر اس مجموعی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جبکہ اونٹ ایک قطار میں جا رہے ہوں، اسی طرح پر ضروری ہے کہ تمدنی اور اتحادی حالت کو قائم رکھنے کے واسطے ایک امام ہو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر یہ بھی یاد رہے کہ یہ قطار سفر کے وقت ہوتی ہے، پس دنیا کے سفر کو قطع کرنے کے واسطے جب تک ایک امام نہ ہو، انسان بھٹک بھٹک کر ہلاک ہو جاوے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، پھر اونٹ زیادہ بارکش اور زیادہ چلنے والا ہے، یعنی زیادہ بوجھ اٹھانے والا۔ پھر اونٹ زیادہ بارکش اور زیادہ چلنے والا ہے، اس سے صبر و برداشت کا سبق ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر اونٹ کا خاصہ ہے کہ وہ لمبے سفروں میں کئی دنوں کا پانی جمع رکھتا ہے، غافل نہیں ہوتا۔ پس مومن کو بھی ہر وقت اپنے سفر کے لیے تیار اور محتاط رہنا چاہیے، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، فإن خیر الزاد التقویٰ۔ آپ فرماتے ہیں، افلا ینظرون کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا بچوں کی طرح دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس سے اتباع کا سبق ملتا ہے کہ جس طرح پر اونٹ میں تمدنی اور اتحادی حالت کو دکھایا گیا ہے اور ان میں اتباع امام کی قوت ہے، اسی طرح پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتباع امام اپنا شعار بناوے، کیونکہ اونٹ جو اس کے خادم ہیں ان میں بھی یہ مادہ موجود ہے۔ کیف خلقت میں ان فوائد جامع کی طرف اشارہ ہے جو ابل کی مجموعی حالت سے پہنچتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث الغاشیہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اکثر اہل تفاسیر نے قیامت کے حوادث مراد لیے ہیں۔ یہ صحیح بات ہے کہ قیامت کے حوادث اپنے ہولناک ہونے کی وجہ سے غاشیات ہی ہوں گے، کہ انسانوں کے ہوش و حواس، عقل و فکر سب کچھ مارے جائیں گے، مگر قرآن کریم کے اسلوب اور اس کے لٹریچر پر نظر کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ جہاں کہیں قرآن شریف میں حل عطا کا حدیث و قضا و قضا آیا ہے، وہاں دنیوی عقوبات اخروی عقوبات کے ساتھ پیوستہ بلکہ مقدم رکھے گئے ہیں، جیسا کہ حل عطا کا حدیث الجنود فرعون و ثمود سورہ بروج کی آیات ہیں، حل عطا کا حدیث و موسیٰ وغیرہ آیات سے ثابت ہے۔
اسی طرح سے جیسا کہ انبیاء سابقین اور ان کی امم کے ساتھ جو معاملات ہوئے، ان کے ہم رنگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی کوئی عظیم الشان عقوبت آسمانی آنے والی تھی، اس کو حل عطا کا حدیث الغاشیہ میں ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ الفاظ قرآنی کا تتبع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث الغاشیہ قحط شدید تھا جو 7 سال تک بزمانہ نبوی واقع ہوا تھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے اللہم اعنی علیہم بصبر کصبر یوسف کے الفاظ سے دعا کی تھی۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ قحط شدید پڑا جس کا ذکر سورہ دخان میں ان الفاظ سے ہے، یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ آپ فرماتے ہیں اس سورت شریف کی پہلی آیت میں حدیث الغاشیہ آیا ہے اور سورۃ الدخان میں یغشی الناس ھذا عذاب علیم کے الفاظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب قحط شدید ہوتا ہے تو فاقوں کی وجہ سے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ذلت اور مسکنت چہروں پر جم جاتی ہے۔ عاملۃ الناصبہ، لوگ یوں ہو جاتے ہیں کہ کھیتیوں زراعتوں کے پیچھے محنت کرتے تھک کر چور ہو جاتے ہیں مگر پیداوار کچھ نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں تسلا نارن حامیہ تسقی من عین آنیہ، عذاب الجوع کی آگ سے شکم تنور ہو جاتا ہے۔ سرد پانی کہاں جو پینے کو ملے، کہیں دور دراز جگہ سے یا عمیق در عمیق چاہ سے لایا جاوے گا۔ آنیتن لفظ انا بمعنی تاخیر سے مشتق ہے۔ دوسری جگہ فرمایا یطوفون بینہا و بین حمیم آن، پہاڑوں میں جہاں سے چشمے نکلتے بعض چشموں کا پانی نہایت سخت گرم ہوتا ہے، پیاسے کے لیے جس کی جان جاتی ہو یہی گرم پانی غنیمت سمجھا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں آگے حضور نے مختلف آیات کے جو آیات ہیں اس صورت کی ان کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، اور ایک موقع پر حضور فرماتے ہیں فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قحط کے عذاب کے علاوہ کوئی اور بھی عذاب ہے جس کا نام عذاب اکبر رکھا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ سورۃ دخان اور سورۃ المومنون میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت قحط کی آیتوں سے سورۃ الغاشیہ کے الفاظ ملتے جلتے ہیں، اس لیے حدیث الغاشیہ سے قحط شدید کی پیشگوئی ہم نے مراد لی ہے۔ اور بھی سورۃ الغاشیہ میں ایسے الفاظ لائے گئے ہیں جیسے ذری، لا یسمن، عاملہ، ناصبہ وغیرہ قحط ہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حدیث الغاشیہ سے بطور معارف کوئی اور بھی قسم عذاب کی مراد ہو تو ممکن ہے، کیونکہ کلام الہی ذو المعارف ہوتا ہے، تا وقتے کے تضاد نہ ہو سارے ہی معارف صحیح سمجھے جا سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کو اکثر نماز جمعہ اور عیدین میں ان صورتوں کے ذو المعارف ہونے کی وجہ سے تلاوت فرماتے تھے۔ نماز عشاء میں بھی ان 2 صورتوں کا کثرت سے پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تفسیر کبیر میں بڑی تفصیل سے اس صورت کے مختلف مضامین پر روشنی ڈالی ہے۔ ان میں سے چند باتیں وقت کی رعایت سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں اس صورت کا نام غاشیہ ہے اور یہ صورت بغیر کسی اختلاف کے مکی ہے۔ مسند احمد بن حنبل اور مسلم اور سنن نسائی اور سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے اور عیدین کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری صورت میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، بلکہ اگر دونوں نمازیں جمع ہو جاتی تھیں، یعنی کبھی عید الفطر اور جمعہ اکٹھے ہو جاتے یا عید الاضحیٰ اور جمعہ اکٹھے ہو جاتے، تب بھی آپ دونوں نمازوں میں یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اس صورت اور سورۃ الاعلیٰ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ اور عیدین میں پڑھنا اور بالالتزام پڑھنا اور اتنا تعہد کرنا کہ اگر دونوں نمازیں جمع ہو جائیں تب بھی آپ دونوں میں التزاماً یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، بتاتا ہے کہ اسلام کی اجتماعی زندگی کے ساتھ یہ دونوں صورتیں گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ کا جوڑ تو نظر ہی آتا ہے کہ اس میں قرآن کریم کے قول فصل ہونے کے لحاظ سے بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح اسلام اپنے انتہائی کمال کو پہنچ جائے گا۔ اس ضمن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام کو ایسے خادم مل جائیں گے جو قرآن کریم کے حافظ ہوں گے۔ اسی طرح اس کی حفاظت کے متعلق اور کئی قسم کی غیر معمولی تحریکات دنیا میں جاری ہو جائیں گی۔ گویا سورۃ الاعلیٰ
اسلامی ترقی اور دین اسلام کی اشاعت، اس کے ماننے والوں کی زیادتی اور مسلمانوں کے غلبے پر دلالت کرتی تھی۔ اور سورۃ الغاشیہ میں گو وہ مضمون نہیں، مگر اس میں بھی یہ بات ضرور پائی جاتی ہے کہ کافروں کے اسلام کے خلاف اٹھنے اور زور لگانے کا اس میں اشارہ کیا گیا ہے، اور مومنوں کا ان کے مقابلے میں کامیاب ہونا اشارتاً بیان کیا گیا ہے۔ حضور اسی ضمن میں فرماتے ہیں اس صورت کا مضمون بھی اجتماعی کاموں پر دلالت کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سورۃ الاعلیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور آخری زمانے یعنی ہر دو زمانوں کے متعلق ہے، اور یہ صورت بھی ان دونوں زمانوں کے حالات بیان کرتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جمعے اور عیدین جو اجتماع کے مواقع ہیں، ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں صورتوں کا تلاوت کرنا بتاتا ہے کہ جب بھی مسلمان اجتماعی طاقت پکڑنے کی طرف متوجہ ہوں گے اور جب بھی خدا تعالیٰ مسلمانوں کی کمزوری کو دور کرنے لگے گا، اس وقت یہ دونوں صورتیں اپنے مطالب کے لحاظ سے ظاہر ہو جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں سورۃ الاعلیٰ میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ مسلمانوں کی ترقی اسی وقت ہوگی جب قرآن کریم کے معارف اور اس کے علوم کو ظاہر کرنے والا مامور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ گویا مسلمانوں کی ترقی کبھی بھی دنیوی ذرائع سے نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں مسلمانوں کی ترقی کبھی بھی دنیوی ذرائع سے نہیں ہوگی، بلکہ مامورین پر ایمان لانے اور ان کی ہدایات پر چلنے کے ذریعے ہوگی، جیسا کہ سنقرئک کا فلا تنسیٰ کے الفاظ اس پر شاہد ہیں کہ قرآن کریم کے خدام جو بھولے ہوئے قرآن کو پھر واپس لائیں گے، ان کے ذریعے ہی مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عزت کو حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا آج جو مسلمان سیاسی ذرائع سے ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو سورۃ الاعلیٰ کے مضامین کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اب اس صورت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب بھی اسلام کی ترقی ہوگی تلواروں کے سائے کے نیچے ہوگی۔ کبھی کوئی مامور ایسا نہیں آ سکتا جس کے آنے پر دنیا اس کا خوشی سے استقبال کرے اور کہے جی آیا نوں، یا بھلے آئے، یا برسر و چشم، بلکہ جب بھی کوئی مامور آئے گا وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ کی حالت رونما ہوگی، اور ضرور اس کی مخالفت ہوگی۔ اس مخالفت کے بغیر کسی روحانی سلسلے کی ترقی کا امکان بالکل ناممکن ہے۔ اگر حضرت مسیح ناصری علیہ السلام جیسا کہ مسلمان سمجھتے ہیں کسی وقت آسمان سے اتر آئیں تو ان کے زمانے میں وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے حلقہ غلامی میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے اور کسی کو انکار کی ضرورت نہیں ہو سکے گی۔ یعنی حضور فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو اس کے مطابق، مگر الہی سنت کے ماتحت ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے کہ ہر الہی سلسلے کی مخالفت ہو اور مخالفت کے بعد اس کو ترقی نصیب ہو۔ غرض ان دونوں صورتوں سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام کو ہمیشہ شدید مخالفت کے بعد ترقی ہوتی ہے۔ بس یہ دونوں صورتیں مضامین کے لحاظ سے آپس میں گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان ہر دو صورتوں میں اسلام کی ترقی کے دو اصول بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا تنزل ہوگا قرآن کریم کے بھولنے سے ہوگا، اور جب بھی مسلمانوں کی ترقی ہوگی ایسے شخص کے ذریعے ہوگی جو قرآن کو آسمان سے واپس لائے گا۔ گویا ایسے مامور تو آئیں گے جو بھولے ہوئے قرآن کو یاد کرائیں گے، مگر ایسے مامور نہیں آ سکتے جو نئی شریعت لائیں۔ اور سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی دور اول میں ہو یا دور آخر میں ہمیشہ ایسے ماموروں کے ذریعے ہوگی جن کی شدید مخالفت ہوگی، مگر بالآخر وہ جیت جائیں گے، جیسا کہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ میں بتایا ہے۔ بس مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی ترقی ہمیشہ مامورین پر ایمان لانے اور ساری دنیا سے لڑائی جھگڑا مول لینے کے بعد ہوگی۔ ایسا وجود کوئی نہیں آ سکتا جسے لوگ آپ ہی آپ مان لیں۔ بس آسمان سے کسی مامور کے اترنے کا خیال بالکل خلاف قرآن ہے، یعنی یہ کہ ظاہری طور پر کوئی وہاں سے اتر رہا ہو۔ اسی ضمن میں پھر حضور نے اس صورت کے مختلف الفاظ کی تشریح بڑی تفصیل کے ساتھ لغوی معنوں کے لحاظ سے بھی فرمائی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ سورۃ غاشیہ کا نزول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کے چوتھے سال کے قریب ہوا ہے، اور یہی وہ سال ہے جس میں کفار مکہ کی طرف سے منظم رنگ میں
ایذا دہی کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اور اس کے جو مختلف الفاظ ہیں کہ کس طرح نارن حامیہ میں ڈالنے سے کیا مراد ہے، عین آنیہ سے کیا مراد ہے، اور اس کی تشریح پھر مختلف پہلوؤں سے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ مثلا یہ جو فرمایا کہ تسقى من عین آنیہ، کہ کھولتا ہوا چشمہ آخرت میں ہوگا تو ہوگا ہی۔ آپ فرماتے ہیں دنیا میں کھولتے ہوئے چشمے سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس سے دل کو آگ لگ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کفار کو ایسے مصائب پہنچیں گے اور ایسے حالات میں سے وہ گزریں گے کہ ان کے دل جل جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں یہ عین آنیہ ہی تھا کہ ان کی اولادیں مسلمان ہو گئیں، اور جس مذہب کو مٹانے کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے اسی مذہب میں ان کے بیٹے شامل ہو گئے۔ جب وہ اپنی اولادوں کو اسلام میں شامل ہوتے دیکھتے ہوں گے تو کس طرح ان کے دل جلتے ہوں گے کہ ہم کیا چاہتے تھے اور کیا ہو گیا۔ ہمارے ہاں بھی محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ میں تو غم کے گھونٹ پی رہا ہوں۔ گویا غم کی چیزوں کو بھی پینے سے مشابہت دی جاتی ہے۔ عربی زبان میں بھی غم کے گھونٹ پینا محاورہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ بس فرماتا ہے ان کو گرم اور تیز گھونٹ پلائے جائیں گے، یعنی ایک طرف ان کی اولادیں اور دوسری طرف غلام مسلمان ہونے لگ جائیں گے، جس کا ان کو شدید صدمہ پہنچے گا۔ قرآن کریم میں اس حقیقت کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، یعنی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ جائیں گے، آپ کے دین کو مٹا دیں گے اور مسلمانوں کو شکست دے دیں گے، کیا ان اندھوں کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے چھوٹا کرتے چلے آ رہے ہیں؟ ادھر غلام اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ادھر نوجوان اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ جب غلام اور نوجوان دونوں اسلام میں داخل ہو گئے تو پیچھے سوائے بڈھوں کے کون رہ جائے گا؟ یہ بڈھے چند سالوں میں مر کر فنا ہو جائیں گے اور ان کی نسلیں اسلام میں شامل ہو جائیں گی۔ دنیا میں طاقت کے یہی دو ذرائع ہوتے ہیں، ایک غلام جو ہاتھ ہوتے ہیں اور دوسری آئندہ نسلیں جو جڑ ہوتی ہیں۔ جب ان کے پاس نہ ہاتھ رہے اور نہ جڑ تو درمیان کا ٹنڈ کیا کرے گا؟ غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسلام کی ترقی کی خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے ان کفار کو عین آنیہ یعنی گرم چشمے سے گھونٹ پینے پڑیں گے، اور یہ ایسی خبریں سنیں گے جن سے ان کے سینے جلنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع کی بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بڑی پرمعرف تفسیر بیان فرمائی ہے، اور وجوہ یومئذ ناعمۃ کی بھی تشریح بیان فرمائی ہے، اور بتایا ہے کہ وجوہ کے ساتھ نائمہ کا لفظ یہاں جو بیان فرمایا گیا ہے، نائمہ کے دو معنی ہیں، حسن و ندارت والے، اور یہ بھی کہ وہ متنعمہ ہوں گے، یعنی بڑی بڑی نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی، ذاتی طور پر بھی وہ کمال رکھیں گے اور ماحول کے لحاظ سے بھی کمال رکھیں گے۔ جہاں ان کو ذاتی طور پر بھی وہ نعمتیں حاصل ہوں گی وہاں اللہ تعالیٰ ان کو بیرونی نعمتیں بھی عطا کرے گا۔ ظاہری معنوں کے لحاظ سے یہ مراد ہوگی کہ وہ حسین، خوبصورت اور صاحب اموال ہوں گے، اور روحانی لحاظ سے یہ معنی ہوں گے کہ وہ متقی اور صاحب علوم ہوں گے، یعنی متقی بھی ہوں گے اور علوم روحانیہ بھی ان کو حاصل ہوں گے۔ اپنی ذات میں بھی کامل عرفان اور استغنا ان کو حاصل ہوگا، اور ان کے پاس ایسے علوم اور اموال بھی ہوں گے جو دوسروں کو سکھا سکیں اور دے سکیں۔ فرماتے ہیں حسن ایک ذاتی چیز ہے اور مال ایسی چیز ہے جو دوسرے کو دی جا سکتی ہے، اسی طرح تقوی ایسی چیز ہے جو انسان کسی کو نہیں دے سکتا، لیکن علم ایسی چیز ہے جو دوسرے کو دے سکتا ہے۔ بس بتایا کہ ظاہری لحاظ سے حسن اور مال دونوں نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی، اسی طرح باطنی لحاظ سے تقوی بھی ان میں پایا جائے گا اور علم بھی ان کو عطا ہوگا۔ ظاہری لحاظ سے وجوہ یومئذ نائمہ کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ اس دن بڑے حسین نظر آ رہے ہوں گے۔ بظاہر یہ سمجھنا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص وقت کوئی شخص حسین کس طرح ہو جائے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہو وہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اور اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ بوجہ ذاتی تقوی اور احسان کے وہ لوگوں کے محبوب ہو جائیں گے، اور خواہ ان کی شکل کیسی ہی ہو وہ لوگوں کو حسین نظر آئیں گے، جیسے ہر باپ کو اپنا بیٹا اور ہر بیٹے کو اپنا باپ حسین نظر آتا ہے۔ اس لحاظ سے حضور نے بڑی تفصیل سے اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ وہ فی جنت عالیہ، تو یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ مضمون ہے۔ حضور فرماتے ہیں پرانے زمانے میں شاید جنت عالیہ کا مفہوم پوری طرح نہ سمجھا جاتا ہو، مگر اس زمانے میں اس کا مفہوم سمجھنا بالکل آسان ہے، کیونکہ ہینگنگ گارڈنز دنیا میں پائے جاتے ہیں،
ہینگنگ گارڈن کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لٹکا ہوا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اونچی چوٹی پر ہے، اور چونکہ لوگ نیچے ہوتے ہیں اور باغات چوٹی پر ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ہینگنگ گارڈنز کہا جاتا ہے، یعنی بلند اور اونچے باغات۔ اسی طرح فرماتا ہے مومن ایسے باغات میں ہوں گے جو اونچے اور بلند ہوں گے۔ اسی طرح پھر جنت کیا ہے، اس کے مضامین پر، اس کی حقیقت پر بھی قرآنی آیات کی روشنی میں حضرت مسلم موعود نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور اس کے متعلق یہ جو فرمایا کہ لا تسمعوا فیہا لاغیا، اس سے حضور نے یہ بتایا کہ جو جنتی ماحول ہے وہ ایسا ہے جس میں کوئی لغو بات آپ نہیں سنتے۔ فیہا عین جاریہ کے مضمون کو بھی اسی طرح حضور نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور آپ فرماتے ہیں فیہا عین جاریہ سے یہی مراد ہے کہ ان کے صدقات جاریہ ہوں گے، اور ان کے احسان بنی نوع انسان سے محدود نہیں ہوں گے، یا معمولی اور چھوٹے درجے کے نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے ہوں گے جو عرصہ دراز تک چلتے چلے جائیں گے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے علم لیا اور پھر اسے دنیا میں اس طرح پھیلایا کہ ان فلان کے ایک لمبے سلسلے کے ماتحت وہ اگلی نسلوں تک پہنچ گئے، اگلوں نے اگلوں تک، اور پھر اگلوں نے اگلوں تک، یہاں تک کہ وہ سارے علوم ہم تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں یہ خوبی و درجہ عتم رکھی ہوئی تھی کہ وہ علوم کے خزانے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتے تھے، بلکہ دوسروں تک عین جاریہ بن کر پہنچا دیتے تھے۔ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ اس کو بند کر لیتے ہیں، مگر صحابہ کی یہ حالت تھی کہ ایک صحابی سے ایک دفعہ کسی نے کوئی بات پوچھی، اس نے جواب دیا کہ مجھے تو یہ بات معلوم نہیں، لیکن اگر مجھے معلوم ہوتی اور میری گردن پر کوئی شخص تلوار رکھ کر کہتا کہ اب میں تجھے قتل کرنے لگا ہوں، تو میں اس کی تلوار چلنے سے پہلے جلدی بتا دیتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے فلاں بات سنی ہوئی ہے۔ یہ عین جاریہ ہی تھے کہ کسی جگہ ٹکتے نہیں تھے بلکہ بہتے چلے جاتے تھے۔ تو بہت ہی خوبصورت اور پرمعرفت مضمون ہے جو اس صورت کی تشریح اور تفسیر میں، تفسیر کبیر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح خلفائے کرام نے مختلف مواقع پر خطبات میں بھی ان بعض آیات پر روشنی ڈالی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان علم و معرفت اور قرآنی حقائق و معارف سے پر خزائن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان تفسیروں کا مطالعہ کریں، ان خطبات کا مطالعہ کریں، ان کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم قرآنی انوار سے پوری طرح منور ہو کر اس کے علوم کو تقوی اور راستی کے ساتھ دنیا بھر میں پھیلانے والے ہوں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔